نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور ساتھیوں، ہم فقہی احکام و مسائل سے متعلقہ حدیث کی اہم کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کتاب کو، اس علم اور اس فن کو آسان بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے ہر طالب علم کے لیے اس کتاب سے متعلقہ فن کی مبادیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی اہم کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب علم کی ہو، حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو یا کسی اور فن کی ہو، اگر آپ اس علم اور اس فن کی مبادیات کے بارے کچھ جانتے ہوں گے تو کتاب پڑھنے میں آپ کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہوگا اور کتاب سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جس علم سے متعلق ہے اسے علم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث لغوی طور پر کہا جاتا ہے بات کو، کلام کو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر کسی کی بات کو، ہر کسی کی کلام کو حدیث نہیں کہیں گے۔ حدیث یہ خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی بات اور آپ کی کلام کے ساتھ۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، میری اور آپ کی بات حدیث نہیں ہو سکتی۔ ہم جب کسی کے ساتھ غصے میں بولتے ہیں یا کسی کی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ کیا تیری بات حدیث ہو گئی ہے؟ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو ہم حدیث نہیں کہیں گے، اگرچہ لغوی طور پر اس کا معنی بات اور کلام ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائیوں؟ اب اصطلاحی طور پر محدثین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا یا آپ کے زمانے میں کوئی ایسا کام ہوا جو کہ آپ کے علم میں آ گیا، لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تو میرے عزیزو اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کوئی بات بول کے ارشاد فرما دیں۔ فعلی حدیث اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل اپنے صحابہ کو کر کے دکھلا دیں، جیسا کہ حج کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیسے حج کرتے ہیں، مناسک حج کیسے ادا کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے نوٹ فرما لیا اور یہ آپ کی فعلی حدیث ہو گئی۔ اب میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا کہ علماء اصولیین جن کا تعلق اصول حدیث کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو حدیث میں شامل نہیں کرتے، لیکن
جو محدثین ہیں جن کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے، وہ علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اگرچہ وہ قبل از نبوت ہوں یا بعد از نبوت ہوں حدیث میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور میرے بھائیوں، نوٹ کرنے والی بات، اپنے رجسٹر پہ لکھنے والی بات جو آپ کو کہنے لگا ہوں، حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں۔ معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علوم الحدیث میں اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ مشہور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مشہور کتنی قسمیں ہیں بولیے گا؟ پہلے نمبر پہ علم روایت الحدیث، علم روایت الحدیث۔ دوسرے نمبر پہ علم درایت الحدیث، دوسرے نمبر پہ علم درایت الحدیث، اور تیسرے نمبر پہ علم لغات الحدیث۔ دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں، حدیث کی مشہور 3 قسمیں ہیں۔ علم روایت الحدیث۔ عزیزو، یہ باتیں عام کتب میں نہیں ملتی، اس لیے ان کو اپنے دفاتر میں نوٹ کر لیا کرو۔ علم درایت الحدیث۔ علم لغات الحدیث۔ کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بڑے محدث بنے پھرتے ہو، اپنے آپ کو محدثین کے منہج پہ سمجھتے ہو، اہل الحدیث کہلواتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اہل الحدیث ہونے کے باوجود ہمیں اگر حدیث کی مشہور قسموں کا علم نہ ہوگا تو یقیناً ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے نوٹ کیجئے۔ اب آپ کے سامنے علم روایت الحدیث کی تعریف بیان کرنے لگا۔ پہلے نمبر پہ عربی متن بولوں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا۔ علم روایت الحدیث علم یذکر فیہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وحالاتہ۔ علم روایت الحدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے حالات پر مشتمل ہو، اسے کہتے ہیں علم روایت الحدیث۔ اور حدیث کے یہ جو 3 محدثین نے تقسیم کی، 3 تقسیمیں کی ہیں حدیث کی، ان کی تعریفات بھی الگ ہیں، ان کے موضوعات بھی الگ ہیں، اور ان کی غرض و غایت بھی الگ ہے۔ اب علم روایت الحدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم روایت الحدیث کا موضوع ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس اعتبار سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ علم روایت الحدیث کا موضوع ہے۔ اب علم روایت الحدیث، یہ میرے سامنے سنن ابی داود ہے، یہ علم روایت الحدیث پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ میرے سامنے یہ زبدۃ البخاری ہے،
میرے عزیزو یہ علم روایت الحدیث پر مشتمل کتاب ہے۔ بلوغ المرام علم روایت الحدیث پر مشتمل ہے۔ مشکات المصابیح ہو، جامع ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، یہ وہ کتب احادیث ہیں جو علم روایت الحدیث پر مشتمل ہیں، اور ان کا موضوع کیا ہے؟ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، اس کو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس علم کا مقصد کیا ہے؟ لکھیے میرے بھائیوں، الفوز بسعادت الدارین، دنیا و آخرت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی فوز و فلاح۔ میرے عزیزو، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ ہم یہ علم کیوں سیکھتے ہیں، کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے نصیبے میں آ جائے۔ اور یہی علم روایت الحدیث ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو گرم ہواؤں سے بچا لے، دنیا و آخرت کے نقصان سے بچا لے۔ جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد کہ اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی، فوز و فلاح ہمارے مقدر میں کر دے اور ہمارے چہرے کو تر و تازہ رکھ دے۔ میرے بھائیو، دوسری جو حدیث کی قسم ہے وہ ہے علم درایت الحدیث۔ علم درایت الحدیث، اسے اصول حدیث کہتے ہیں۔ اصول حدیث کا جو علم ہے اسے علم درایت الحدیث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ سے کل سنا بھی جائے گا۔ اللہ اکبر، تعریف نوٹ کیجئے۔ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد۔ وہ اصول و ضوابط، وہ اصول و قواعد کہ جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ من حیث القبول والرد، اس کے مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے کہ آیا یہ حدیث، یہ سند، یہ متن صحیح ہے یا ضعیف ہے، قابل عمل ہے یا کہ مردود ہے۔ میرے بھائیوں، اسے علم درایت الحدیث کہتے ہیں۔ اور جس طرح علم روایت الحدیث میں محدثین کا بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح اصولیین نے، علماء اصولیین نے علم درایت الحدیث میں بھی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بہت کتب مرتب کی ہیں، اور اس فن کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو تقریب مصطلح الحدیث ہے، یہ علم درایت الحدیث سے متعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصول حدیث کی کتاب ہے۔ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، یہ علم درایت الحدیث کی کتاب ہے۔ من اطیب المناح فی علم المصطلح،
یہ علم درایت الحدیث سے متعلق کتاب ہے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیوں؟ اب اس علم کا موضوع کیا ہے؟ علم روایت الحدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس علم کا موضوع کیا ہوگا؟ وہ بیان کرتے ہیں السند والمتن من حیث القبول والرد، مقبول اور مردود ہونے کی حیثیت سے، مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے سند اور متن اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم میں جب بھی بحث ہوگی سند پر بحث ہوگی، جب بھی بحث ہوگی متن پر بحث ہوگی، جب بھی بحث ہوگی حدیث کی صحت اور ضعف پر بات ہوگی، جب بھی بات ہوگی متن کی صحت اور ضعف پر بات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اس کی غرض و غایت وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بلند ہے۔ جس طرح علم روایت الحدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی فوز و فلاح ہمیں مل جائے، اسی طرح علم درایت الحدیث کی غرض و غایت یہ ہے الصحیح من السقیم من الاحادیث، صحیح احادیث کو کمزور احادیث سے، ضعیف احادیث سے الگ کرنا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے یا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بدعتی لوگوں نے، خواہش پرست لوگوں نے حدیث میں اور سند میں جو خرابیاں کی ہیں ان سے آگاہی ہو جائے، صحیح احادیث کو ان سے جدا کر دیا جائے، یہ ہے اس کی غرض و غایت۔ ایک نکتے کی بات بتانے لگا۔ شرح تہذیب جو منطق کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ غرض کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آدمی کو کسی کام پر ابھارے، ترغیب دے، جوش دلائے، جنون اور جذبہ پیدا کرے، اسے غرض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب علم روایت الحدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں گے آپ؟ دنیا و آخرت کی کامیابی۔ اب یہ غرض و غایت ہے اس کی، اب آپ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں۔ اب یہ جنون، یہ جذبہ آپ کے اندر جب بیدار ہوگا تو آپ علم روایت الحدیث میں خوب مہارت حاصل کریں گے، اپنا دل لگائیں گے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، آپ احادیث کی تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ غرض یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے، اور آپ کے اندر جنونیت اور جذبہ، جوش پیدا کرنے والی چیز وہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جوش اٹھتا ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ یار میں علم درایت الحدیث میں کام کروں، سند سے متعلق جو معلومات ہیں، جو علم ہے، اس میں مہارت تامہ حاصل کروں، متون سے متعلقہ جو معلومات ہیں، جو علم ہے، اس میں مہارت تامہ حاصل کروں۔ غرض و غایت کیا ہے؟ کہ آپ کو صحیح اور ضعیف کی پہچان ہو جائے، صحیح اور ضعیف کو الگ کرنے کا ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب یہ جنون، یہ جذبہ آپ کے اندر ہوگا، یہ غرض و غایت آپ کو مد نظر ہوگی، تو یقیناً آپ پھر دل لگا کے، دل جمی کے ساتھ اس علم میں مہارت تامہ حاصل کریں گے۔ تو شرح تہذیب والا یہ کہتا ہے کہ غرض سے مراد وہ چیز ہے جو آدمی کو کسی کام پر ابھارتی ہے، اور غایت وہ چیز ہے
جو فائدہ اس چیز سے مرتب ہوتا ہے اسے غایت کہتے ہیں۔ یہ فائدے کی بات آگئی جو میں نے آپ کو بتلا دی۔ تو عزیز بھائیو، علم حدیث کی تیسری قسم، علم حدیث کی بولیے، علم حدیث کی تیسری قسم کون سی تھی؟ علم لغات الحدیث۔ علم لغات الحدیث، علم لغات الحدیث سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے اندر احادیث میں آنے والے مشکل معانی، مشکل معانی نہیں، مشکل الفاظ کے معانی ذکر کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں مشکل لفظ بھی آ جاتا ہے نا، تو مشکل الفاظ جنہیں غرائب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کے معانی جس علم میں بیان ہوں اسے علم لغات الحدیث کہتے ہیں۔ اس موضوع پر علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام صاحب نے غرائب الحدیث کا احاطہ کر کے ان کا آسان معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ الفاظ الحدیث، آسان سا موضوع ہے، کیونکہ اس علم میں صرف بحث ہوگی غرائب الحدیث پر، حدیث کے مشکل الفاظ پر بحث ہوگی۔ اس علم کا موضوع کیا ہوا؟ الفاظ الحدیث۔ شاباش، اللہ مزید فضیل، سمجھ آ گئی آپ۔ اور اس علم کی غرض کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، اللہ مزید فضیل، احسن۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یار علم حدیث میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں، غرائب الحدیث ہیں، میں ان تمام کو ازبر کروں، ان کے معانی و مفاہیم مجھے ازبر ہونے چاہیے۔ یہ غرض آپ کو ابھارتی ہے تو آپ علم لغات الحدیث میں مہارت حاصل کرتے ہیں، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جنون اور جذبے کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ کون سی چیز آپ کو ابھار رہی ہے میرے بھائیوں؟ غرض ابھار رہی ہے۔ غرض کیا ہے؟ معرفت معانی الفاظ الحدیث و مفاہیمہ، کہ حدیث کے الفاظ، اس کے معانی اور مفاہیم کی معرفت، حدیث کے الفاظ حدیث کے، غرائب الحدیث کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ اس کی غرض ہے میرے بھائیوں۔ اور جب یہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ غایت تک پہنچ جائیں گے، گویا کہ آپ نے غایت کو پا لیا۔ ٹھیک ہے جی، ریکارڈنگ بند کیجیے۔